آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے مہلت دی ان کافروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا تھا ہمارا پکڑنا۔ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اس دنیا کی ایک روش ہے، یہاں کا اس دنیا کی ایک بد چلنی ہے کہ یہاں سچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جن سے زیادہ پاکیزہ، جن سے زیادہ سچا اللہ نے انسانوں میں کوئی جماعت پیدا ہی نہیں کی، جن سے زیادہ سچائی کی نمائندہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جماعت پیدا نہیں کی، ان نبیوں کا ہر زمانے میں مذاق اڑایا گیا، استہزاء، تمسخر کیا گیا ان کے ساتھ۔ قرآن کریم میں ہے سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنانے لوگ پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ جو بوڑھا ہے یہ سٹھیا گیا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام قوم کو ناپ تول سے منع کرتے، وہ مذاق اڑاتے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے نا دن رات، اس کی نماز اس کو ان فضول باتوں کا حکم کرتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا طرح طرح سے مذاق اڑایا گیا۔ عرب شاعروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا تمسخر اڑایا۔ اب دیکھو اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف اسباب محدثین نے لکھے ہیں، بعض میں یہ کہ ایک دن شاید تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی اور کسی بھی وجہ سے چند دن کے لیے وہی بند ہو گئی۔ ابو لہب کی بیوی نے وہ ڈر لگتا ہے، یعنی وہ نقل کفر نباشد بھی کہنے کو دل نہیں کرتا، وہ ایسا بدترین جملہ۔ ابو لہب کی بیوی نے، حضور کی چچی نے یہ کہا کہ لگتا ہے محمد کے جن نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ونعوذ باللہ من ذالک، محمد کے جن نے چھوڑ دیا ہے کہ 2-3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہی نہیں آ رہی۔ اسی پر پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیات اتری۔ قرآن کریم اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے، وہ اس لیے کہ دنیا میں جو مسلمان، جو صاحب ایمان تمسخر کی وجہ سے
پریشان ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کی نماز کا مذاق اڑایا جائے، کسی جگہ آپ کے دین کا تمسخر اڑایا جائے، کسی جگہ آپ کے حلیے کا مذاق اڑایا جائے، تو اس سے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کو سچ بتاؤں، اگر کبھی ایسا ہو تو یہ تو ایمان کو طاقت دینے والی چیز ہے کہ میں بھی اسی رخ پر جا رہا ہوں جس رخ پر انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، توہین کی گئی۔ اس سے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم استقامت نہیں دکھاتے، پختگی نہیں دکھاتے۔ کسی نیکی کا معاشرے میں ہمارا مذاق اڑا جائے تو ہم کہتے ہیں یار چلو چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی پسند کیا ہے اور میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، بہت سارے رسولوں کا، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے مہلت دی ان کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بھلا دیکھ کیسے تھا اس کا انجام۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا وہ اللہ کی ذات ہوا قائم علی کل نفس، جو ہر انسان پر قائم ہے، نگرانی کر رہی ہے، بما کسبت، جو بھی انسان کرتا ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے تو اس اللہ کے 2 نمبر شریک کر دیے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ، دیکھو بھائی میں دوبارہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، تم نے پریشان۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خود میرے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے ہر لمحہ کی ہمیں خبر ہے، ہمیں ان بے جان بتوں کے ساتھ ملا دیا جن کو خود اپنے آپ کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، میں رب ہو کر ان کے مذاق اور ان کی توہین سے نہیں بچ سکا، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تمہارے اوپر بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جملے کسے جائیں۔ میں جب اس طرح کی آیات پر آتا تھا، چونکہ ساری زندگی میرے جیسے بندوں کی مسجدوں میں گزری ہے، ہمیں اس طرح کے حالات سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید کسی کو اس صورتحال کا واسطہ پڑتا ہو۔ وہ پھر نوجوان جو کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے اور وہ داڑھی بھی رکھ لیں، نماز کا بھی اہتمام کریں، تو ہمارے بہت سے شاگرد پڑھ کر گئے، بعد میں یونیورسٹیوں میں چلے گئے۔ پھر جب وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، اگر ہمارا دین کی طرف میلان ہے تو ہمارے ہم کلاس اس کا مذاق بہت اڑاتے ہیں، اس کا مذاق۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم یہ بات بار بار کیوں کہہ رہا ہے، چونکہ ہم تو دینی ماحول میں رہ رہے ہیں، مسجد میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو اس سے واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا مذاق، اگر چہرے پر داڑھی رکھ لی۔ اب میں آپ سے کیا بات عرض کروں، 8 دن پہلے ہی ایک بچہ یہاں جمعے میں بھی آتا ہے، اس بچے نے اجازت مانگی کہ جی میں داڑھی کی کوئی کاٹنے کی کوئی گنجائش ہے۔ میں نے اسے، چونکہ میں اس کے دینی میلان کو سمجھتا تھا، میں نے پوچھا بھائی آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے؟ کہنے کہ استاد جی میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھی میری داڑھی کا مذاق بڑا اڑاتے ہیں۔ میں عمرے پر گیا، میں بال کٹوا کے آیا، کہنے لگا ہماری یونیورسٹی میں میرا جو ٹنڈ کروانا ہے، کہنے لگا جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے بھی میرا مذاق اڑایا، انہوں نے بھی میرا مذاق اڑایا۔ میں نے ان سے عرض کیا نہ، یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ بھائی آپ سب حضرات کو پتہ ہے
کہ طائف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیکھنا پڑا۔ طائف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیکھنا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو کون کون سی توہین کے رویے دیکھنے پڑے۔ لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمان، میں نے اس نوجوان کو بھی یہ حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اپنے دین پر قائم رہنا اس طرح ہوگا جس طرح آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں اٹھانا۔ آگ کے انگارے جس طرح تم ہاتھ میں نہیں اٹھا سکو گے، تمہارے لیے اپنے دین کو سنبھالنا اتنا مشکل ہوگا۔ میں نے اسے عرض کیا لیکن آپ جس ماحول میں چل رہے ہو استقامت سے چلتے رہو، اگر آپ اس ماحول میں مقابلہ کر گئے، توہین کو برداشت کر گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مضبوطی دے گا پھر زمانہ آپ کو ہلا نہیں سکے گا، پھر زمانہ آپ کو ہلا۔ سارے صحابہ کا ایمان بہت اونچا، لیکن جنہوں نے 13 سالہ مکہ میں دھکے کھائے ان کے ایمان کی بلندی کی تو عجیب ہی شان تھی۔ ان کو دنیا بالکل متاثر نہیں کر سکی، ان کو دنیا بالکل متاثر نہیں کر سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے یہ فرق، چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے 8-10 صحابہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان میں شامل ہیں، تو جب شام گئے فتوحات ہو رہی تھی بہت، تو صحابہ اکرام کا جائز دائرے میں رہ کر کھانا پینا لباس ذرا کچھ معیاری تھا، تھا سارا بالکل جائز دائرے میں، مال غنیمت آ رہا تھا، بالکل حلال تھا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا ابو عبیدہ میں نے تمہارے گھر بھی جانا ہے، تمہارا گھر بھی دیکھنا ہے، چونکہ پورے علاقے کے جو بڑے گورنر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، ساری فتوحات اسی جرنیل کی زیر قیادت ہو رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی سمجھ گئے کہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، سارا دن بیت المقدس اور یہاں کے جو معاملات تھے اس میں مصروف رہے۔ 2-3 دفعہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ مجھے تمہارا گھر بھی دیکھنا ہے، مجھے تمہارا گھر بھی دیکھنا ہے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے شروع میں ٹالا، یہ عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے کیا کرنا میرا گھر دیکھ کر؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ جب مجبور کیا لے گئے تو شہر کا جو باہر کا علاقہ تھا، اتنے بڑے علاقے کے گورنر ہونے کے باوجود موجودہ پورا اردن اور آگے دمشق تک کا علاقہ سارا اسی جرنیل نے فتح کیا، اور مال غنیمت کے انبار کے انبار آ رہے تھے، لیکن اپنی رہائش اس طرح کہ چمڑے کا خیمہ۔ بھائی کیا تھا؟ چمڑے کا خیمہ۔ جب حضرت عمر نے مجبور کیا نا تو شام کو اپنے گھر لے گئے، دیکھا چمڑے کا خیمہ ہے، ایک باندی ہے، ایک ذاتی غلام ہے، وہاں کوئی لینا دینا نہیں۔ کھانا کیا کھلایا؟ صبح کو روٹیاں بھگو گئے تھے، وہ شام کو نرم پڑ گئیں، ان میں تھوڑا سا شہد ڈالا اور اس کو وہ حریرہ سا بنا کے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے بھی 22 لاکھ مربع میل کا فاتح۔ جب وہ سامنے رکھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے حضرت عبیدہ بن الجراح سے کہا ابو عبیدہ یہ دنیا پوری شان و شوکت کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، یعنی تمہیں بالکل اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی۔ کیوں؟ چونکہ 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت گزارے تھے۔ یہ بات بھائی میں اس پر عرض کر رہا ہوں، جس مسلمان کے دین کا مذاق اڑایا جائے، جس کو طعنے دیے جائیں، جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، وہ اپنے دین پر قائم رہے، مضبوطی سے قائم رہے۔ اللہ اسے سب سے بڑی جو نعمت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین پر پھر ایسی مضبوطی اور استقامت عطا فرمائیں گے کہ جناب پھر وہ مشکل سے مشکل حالات میں ہرگز متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر مہلت دی ہم نے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو جکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھ ذرا میری پکڑ کیسی تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا بھلا وہ ذات جو قائم ہے، جو نگران ہے، عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر انسان پر جو کماتی ہے، جو کچھ انسان کماتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے تو اس اللہ کے شریک بنا دیے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، سموہم، ان 2 نمبر خداؤں کے تم نے اپنی طرف سے نام رکھے ہوئے ہیں، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یہ کچھ بھی نہیں جان سکتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، ام بظاہر من القول، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بل زین للذین کفروا، بلکہ کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ان کے مکر، وصدوا عن السبیل، یہ کافر سیدھی راہ سے روکتے ہیں، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ سے ہٹا دیں اس کو پھر کوئی سیدھی راہ دکھا نہیں سکتا۔ فرمایا لہم عذاب، یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا کا مذاق کیا ہے؟ دنیا کا مذاق کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر سیاہ کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ سیاہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو دنیا میں ہمیشہ دین کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، جن کو دین سے نفرت ہے، جن کو دین سے نفرت ہے، ہمارے پاکستان میں ایسے بے دین بھی ہیں، میں خود ان کو 20 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، ان کی زبانوں سے دین محفوظ نہیں۔ اب آگے جا کے ہوا کیا ہے؟ ایک بیٹی عیسائی کے نکاح میں ہے، دوسری بیٹی یہودی کے نکاح میں ہے، تیسری بیٹی کسی بے دین کے نکاح میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی لعنت۔ ساری زندگی دین کو برا بھلا کہا، ساری زندگی حج کا مذاق اڑایا، ساری زندگی نماز کا مذاق اڑایا۔ اس لیے بھائیو ہم سب کمزور ہیں، ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑائیں۔ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ میں نے ایک جگہ سنا کہ یارو فلانا وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہر وقت۔ اب یہ کتنا بدترین جملہ ہے کہ وہ ہر وقت نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ یہ کس کا مذاق ہے بھائی؟ یہ نماز کا مذاق ہے۔ اس لیے فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، لوگوں اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بھائی وہ جنت جس کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ پرہیزگاروں سے، ان لوگوں سے نہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس پھر اپنی تربیت اور اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، دین میں آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، ان لوگوں کے لیے نہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں بھائی جو ہر قدم سمجھ کر سوچ کر اٹھاتے، اللہ سے ڈرتے، ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، قرآن نے بھی فرمایا، لوگو تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ وہ ہے جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار، جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تقوی جو ہے، تقوی کہا جاتا ہے طبیعت کے اس حساس پن کو جو قدم قدم پر یہ بتلائے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ جیسے آپ کہیں مہمان گئے، چائے سامنے آ گئی، انہوں نے میٹھے بسکٹ اور کیک بھی لا کے سامنے رکھ دیے، فوراً آپ نے کہا جی مجھے تو شوگر ہے، میں تو چینی والی چائے اور یہ میٹھا نہیں کھا سکتا۔
اس کو ہم کہیں گے صحت کا تقوی. ہم بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ صحت کا تقوی. آپ بینک کسی کام سے گئے، آپ کا وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کسی کام سے گئے اور انہوں نے آپ کے لیے چائے منگوائی. جیسے ہی چائے سامنے آئی فوراً توجہ اس بات کی طرف گئی کہ اوہو یہ بینک تو سودی ہے. ظاہر ہے یہ چائے کس کی طرف سے آئی ہے؟ بینک کی طرف سے آئی ہے. یہ تو سودی پیسے سے ہے، یہ چائے میرے لیے جائز نہیں، یہ تو حرام ہے. آپ نے فوراً چائے پینے سے معذرت کر لی. پہلے والا تقوی صحت کا تقوی تھا. یہ جو دوسرا تقوی ہے یہ ایمان کا تقوی ہے. یہ بھائی کیا ہے؟ ایمان کا تقوی ہے. تقوی کا میں بار بار عرض سادہ سی میں تعریف کر رہا ہوں تقوی کی. تقوی کہا جاتا ہے دین کے اعتبار سے طبیعت کا حساس ہو جانا. ہر کام سے پہلے طبیعت کا تھوڑا سا سوچنا کہ آیا یہ کام میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے جائز نہیں ہے. جہاں پتہ چلے کہ یہ کام درست نہیں ہے اپنے آپ کو فوراً بچا لینا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. فرمایا مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. اس جنت کی شان یہ ہے تجری من تحتها الانہار، وہاں دائیں بائیں سے نہریں چل رہی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، لوگوں اس جنت کے کھانے اور اس کے پھل اور اس کے سائے ہمیشہ رہیں گے. وہاں کی نعمتوں پر کبھی بھی زوال نہیں ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا نقص یہ ہے یہاں کی ہر چیز پر زوال ہے. یہاں کی ہر چیز پر کیا ہے؟ صرف زوال ہی نہیں، بڑی جلدی زوال ہے. بڑی جلدی. میں کل ہی ایک تاریخی کتاب دیکھ رہا تھا. ہارون الرشید نے عظیم سلطنت قائم کی اور 2 بیٹے تھے، اور اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کے ترتیب اس طرح بنا کر گیا اور تاکہ میری نسل میں حکومت چلتی رہے. ہارون الرشید ابھی مرائی ہے، دونوں بیٹے آپس میں لڑ پڑے، جنگ ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. ہمارے یہاں جتنا آپس میں ایک دوسرے کو مغلوں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا. تو نہ یہاں کی حکومتوں پر، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے لوگ حکومت میں آتے ہیں فرعون والی بولیاں بولتے ہیں، بلکہ فرعون سے بھی آگے کی بولیاں بولتے ہیں، اور دنوں میں پھر زوال آتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. گمنام ہو جاتے ہیں، گمنام ہو جاتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کہ او فلاں شخص ایک بڑی زبان دراز تھے، بڑی زبان کھولا کرتے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر گئے؟ اس لیے اس دنیا کی کسی نعمت کو بھائی قرار نہیں ہے. یہاں آج کچھ ہے کل کچھ ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہ جو صحیح مسلم میں ہے نا، اللہ جل جلالہ کی جب اہل جنت سے ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ جو اہل جنت کو خاص خاص نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی فرمائیں گے، ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائیں گے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے. اب تمہاری جوانی پر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہاری صحت پر کبھی بھی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا، اور تمہاری نعمتوں پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. جو کچھ ہم دے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا اکلوہا، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے، دائمن، ہمیشہ رہیں گے، وظلوہا، اور وہاں کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے. تلک عقبی الذی، پھر قرآن دوبارہ کہہ رہا ہے یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرے. بھائی یہ انجام ہوگا کن لوگوں کا؟ جو کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہوگا. ان کا ٹھکانہ تو، یہ کون لوگ ہیں کافر؟ قرآن نے خود آگے وضاحت کر دی. والذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی. یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، ہم نے قرآن دیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا بھائی کیا کیا؟ انکار کیا. جنہوں نے قرآن کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ متقی پرہیزگار ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا بھائی وہ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے. اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا بھائی، سارے کبھی نہیں مانتے. دنیا میں ایمان والے بھی رہیں گے، کافر بھی رہیں گے. اس لیے حضور سے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما امرت، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، میں صرف اور صرف کس کی بندگی کروں؟ ولا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہ کروں۔ ہمارے یہاں جو جمعے کا موضوع چل رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، بھائی ملت ابراہیمی کا سب سے اہم رکن جو ہے وہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا۔ ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا رکن شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اپنے آپ کو۔ اور حضور سے بار بار کہا گیا، قل آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، انما امرت، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، میں صرف کس کی بندگی کروں؟ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف سب کو بلاتا ہوں۔ بھائی کس کی طرف بلاتا ہوں؟ یہ بات تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی دعوت کو قبول کریں گے، رواج دیں گے، عام کریں گے، جس دعوت کا رخ بھائی کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ مؤذن ہے نا، مؤذن، بھائی 1400 سالوں سے مؤذنوں کی اذانیں دنیا میں گونج رہی ہیں کہ نہیں؟ مؤذن کی اتنی بڑی شان کیوں ہے؟ مؤذن کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ مؤذن کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا لوگوں میری پارٹی فلاں ہے اس کی طرف آؤ، میرا فلاں گروہ سے تعلق ہے اس کی طرف آؤ، نہ۔ اس لیے حدیث میں ہے، میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا کہ مؤذن جو ہے، حدیث میں ہے مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ ساری جگہیں کل قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کل قیامت میں مؤذن جب میدان محشر آئیں گے، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی اللہ جل جلالہ ان کو بلندیوں کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ لائیں گے۔ کیوں؟ یہ 5 وقت کیا کہتے رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور جس وقت بھائی جو ہمارا آذان کا مضمون ہے نا، جس وقت تمام مسلمان جماعتیں، تمام مسلمان گروہ، تمام مسلمان فرقے، مسلمانوں کا فرد کیا، جماعت کیا، جب آذان پوری مسلمانوں کی زبان پر آ جائے گی، جہاں یہ جائیں گے اللہ کی عظمت کو اور اللہ کے دین کی عظمت کو بیان کریں گے، تو اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے حالات خود ٹھیک کر دیں گے۔ یہاں خود فرمایا گیا الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَآب، اور مجھے لوٹ کر اسی اللہ کے پاس جانا ہے، میرا ٹھکانہ اسی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ۔